ریاستی وزیر افزائش مویشیاں تلسانی سرینیواس یادو نے کہا ہے کہ دلت بندھو اسکیم کے ذریعے دلتوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے ویسٹ ماریٹ پلی میں 28 دلت استفادہ کنندگان میں گاڑیوں کی تقسیم کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ معاشی طور پر پسماندہ دلتوں کی ترقی کے لیے پابند عہد ہیں۔ ہر دلت کو دلت بندھو اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں۔ ملک میں ایسی اسکیم کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے وائرا حلقے میں ٹریکٹر چلایا، جہاں وہ اپنی یاترا میں مصروف ہیں۔ شرمیلا کسانوں اور ریاست کے نوجوانوں کے مختلف مسائل کے سلسلے میں ان دنوں یاترا کر رہی ہیں۔ اس یاترا کے موقع پر کسانوں نے ان سے خواہش کی کہ ٹریکٹر چلائیں، جس پر انہوں نے اس ٹریکٹر کو چلاتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا۔ کانگریس کے ترجمان ڈی شرون نے کہا ہے کہ جوبلی ہلز عصمت ریزی واقعے کے سلسلے میں کمشنر پولیس سی وی آنند ملزمین کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس واقعے کا ویڈیو اور تصاویر بھی سامنے آ گئی ہیں۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملزمین کی شناخت کے لیے پولیس کو 7 دن لگے۔ انہوں نے پولیس پر دروغگوئی اور حقائق کو چھپانے کا بھی الزام لگایا۔ پلے پرگتی پروگرام کے حصے کے طور پر کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے بلدیہ کے زونل کمشنر، برقی واٹر بورڈ کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر سینیٹیشن کے کئی کام کروائے۔ رکن اسمبلی نے ایک پودا لگایا اور متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ سینیٹیشن کے کاموں کی تکمیل اور موسمی امراض کی روک تھام کی مساعی کریں۔ اس پروگرام کے تحت افسر کالونی، بغداد کالونی، حکیم پیٹ کنٹا، برف فیکٹری، اکبر پورہ، ایم ڈی لائنز، شاہ حتیم تالاب اور دیگر علاقوں کا احاطہ کیا گیا۔ چاول کے تھیلوں کی نام مقدسہ اور گنبد خضرا کی تصاویر کی اشاعت کے ساتھ فروخت پر مقامی مسلمانوں میں برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ سید سہیل قادری، کارپوریٹر پتھر گٹی نے میر چوک پولیس اسٹیشن پر احتجاج کرتے ہوئے پولیس کے ساتھ پولیس اسٹیشن کے روبرو گلی میں واقع راکھی کرانہ اسٹور سے چاول کے تھیلوں کے اسٹاک کو ضبط کروایا اور بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر میر چوک پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کروایا۔ اس موقع پر احتجاج میں مولانا محمد حسام الدین ثانی، عاقل جعفر پاشا بھی موجود تھے۔ مولانا جعفر پاشا نے پولیس سے اس طرح کی حرکتوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سہیل قادری نے بتایا کہ امرتسر رائس برانڈ نامی چاول کی فروخت کی جا رہی تھی۔ گزشتہ 2 دن سے راکھی کرانہ اسٹور کے مالک کو توجہ دلائی جا رہی تھی کہ چاول کے تھیلوں پر 4 جگہ اللہ کے مقدس نام اور 2 جگہ گنبد خضرا کی تصویر شائع کی گئی ہے۔ ان تھیلوں کو زمین پر رکھا گیا ہے اور نام مقدسہ کے ساتھ گنبد خضرا کی بھی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس کے باوجود دکان کے مالک نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ایک خریدار کی جانب سے برہمی ظاہر کرنے پر بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہو گئے۔ سہیل قادری دوبارہ اس دکان پر پہنچے اور برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ توجہ دلانے کے باوجود مسلمانوں کی دل آزاری کر کے یہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں۔ انہوں نے میر چوک پولیس اسٹیشن پہنچ کر اسٹیشن ہاؤس آفیسر اپل نائیڈو اور پولیس ملازمین کے ساتھ ایک آٹو میں دکان کا مال ضبط کروایا۔ پرانے شہر میں سالگرہ کے موقع پر ایک نوجوان کے مکان کے سامنے مجرا پارٹی کرنے پر رین بازار پولیس نے 2 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان خواتین کے رقص کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا، جس کے بعد پولیس نے 2 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ اس ویڈیو میں دکھایا گیا کہ خواتین رقص کر رہی ہیں جبکہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض نوجوان ان کے ساتھ رقص بھی کر رہے ہیں۔ پولیس حراست میں لیے گئے ملزمین سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ سالگرہ کے موقع پر ان خواتین کی خدمات حاصل کرتے ہوئے ان سے رقص کروایا جا رہا تھا۔ زیر التوا چالانات پر رنگا ریڈی ضلع کے نارسنگی ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ چوراہے پر گاڑیوں کو روک کر تلاشی لی جا رہی ہے۔ زیر التوا چالانات آن لائن ادا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ لائسنس کے بغیر گاڑیاں چلانے والوں پر جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ نابالغ بچوں کو گاڑیاں حوالے نہ کرنے کی والدین سے خواہش کی گئی ہے۔ نواب شاہ عالم خان انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبہ محمد اکبر، محمد پرویز اور سفیان نے پیٹرول کی گاڑی کو ہائیبرڈ گاڑی میں تبدیل کیا ہے۔ انہوں نے اس پروجیکٹ کو ڈاکٹر سید مجاہد حسینی اور عبد المعید کی نگرانی میں مکمل کیا۔ ان طلبہ نے بتایا کہ اس پروجیکٹ کے تحت بائک
पेट्रोल के साथ साथ इलेक्ट्रिक के साथ भी चलाई जा सकती है। इलेक्ट्रिक से ये गाड़ी 40 से 42 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। इसकी चार्जिंग के लिए 4 घंटे दरकार होते हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ी के ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से हालिया दिनों के दौरान इलेक्ट्रिक गाड़ियां जल रही हैं। बीएमएस यूनियन लीडर गोपाल ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना हुकूमत जीएचएमसी के ट्रांसपोर्ट सैनिटेशन डिपार्टमेंट को खुफिया तौर पर रामकी कंपनी के हवाले करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि रामकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत के बाज़ बड़े अफराद साजिश कर रहे हैं और रामकी को मरहलवार असास पर तमाम शुबेजात हवाले करने की ओहदेदार तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्कर्स मुत्तहद होकर हुकूमत की इस कोशिश को नाकाम बनाएंगे और जीएचएमसी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि वह आंध्रा के साथ किए गए माहिदे को मनसूख कर दे। ट्रांसको और जेनको के सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा है कि मुल्क में कई मुकामात पर अंधेरा है तो तेलंगाना में बरक़ी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में तमाम ज़ुमरों के सार्फिन को मुसलसिल 24 घंटे मियारी बरक़ी सरबराह की जा रही है, जिसमें महकमा बरक़ी के मुलाजमीन का रोल नाकाबिल फरामोश है। इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर्स डे के मौके पर मुनक़िदा तक़रीब में उन्होंने बरक़ी मुलाजमीन को तहनीत पेश की और मज़ीद बेहतर काम करने की ख्वाहिश की। हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से आज़मीन की आमद का सिलसिला जारी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अब तक जुमला 13 फ़्लाइट्स के ज़रिए 3442 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन गुजारने के बाद आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होंगे। आज़मीन हज की खिदमत के लिए मदीना मुनव्वरा में 3 ब्रांचेस और 15 बिस्तरों वाले दवाखाने एम्बुलेंस के साथ 24 घंटे आज़मीन की खिदमत में मसरूफ़ हैं। तिब्बी निज़ाम को मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और बेहतर बनाने के लिए ई मसीहा के नाम से प्रोग्राम शुरू किया गया है ताकि तिब्बी निज़ाम को एक दूसरे से मरबूत किया जा सके। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने जुबली हिल्स सनसनीखेज असमत रेजी के वाक़े को हल करने पर सिटी पुलिस को मुबारकबाद दी। उन्होंने हजाज नामपल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस हर मामले में गैर जानबदारी के साथ तहक़ीक़ात करती है और रियासत की पुलिस मुल्क भर में नंबर 1 है। उन्होंने पब और जिनसी बेरारवी के वाक़यात में इजाफे के लिए कहा कि इसके लिए वालिदैन जिम्मेदार हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की पर नज़र रखें और उनकी सरगर्मियों का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लेते रहें। महमूद अली ने सदर नशीन वक्फ बोर्ड मसीहुल्लाह खां के इस्तीफे पर कहा कि बोर्ड इस मामले का जायज़ा लेगा और वही कोई फैसला कर सकता है। बीजेपी के तेलंगाना उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा कि रियासत में जंगल राज चल रहा है। गुज़श्ता चंद दिनों से अमन ज़ब्त की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। असमत रेजी के वाक़यात हर दिन रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि रियासत में कोई हुक्मरानी नहीं है। रियासती बीजेपी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते उन्होंने कहा कि हुकूमत 1200 लोगों को बचाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने पर बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन पर मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया है। ख़वातीन पर मज़ालिम के बढ़ते वाक़यात के पस मंज़र में रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने महीने में एक बार राजभवन में ख़वातीन का दरबार मुनक़िद करने का फैसला किया है और पहला ऐसा दरबार जुमा 10 जून को दोपहर 12 बजे तक 1 बजे मुनक़िद होगा। राजभवन से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक रियासत की ख़वातीन अपने मसाइल से गवर्नर को आगाह कर सकती हैं, ताहम उन्हें फ़ोन या ईमेल के ज़रिए क़ब्ल वक्त मुलाकात का वक्त तय करना होगा। हज साल 2022 के आज़मीन हज के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। हज और नामपल्ली में इस सिलसिले में चारशंबे को तमाम सरकारी महकमों और एजेंसियों के नुमाइंदों का एक आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर अक़लियती उमूर कपुलाश्वर वज़ीर दाखिला महमूद अली ने आज़मीन हज की खिदमत में किसी किस्म की कोताही को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया। उन्होंने इस बात की हिदायत दी कि माजी में कहीं जो कमी बेशी रह गई उसका इस मरतबा इजाला किया जाए। सदर हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने अब तक के किए गए इंतजाम पर तफसीलात से वाकिफ करवाया। इजलास में शरीक अहम शख्सियतों में अक़लियती उमूर का मुशीर AK खान, सेक्रेटरी महकमा अक़लियती उमूर अहमद नदीम, CO वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम और अरकान हज कमेटी शामिल हैं। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने महबूब मेंशनगंज में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उनके हमरा मलकपेट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी के अलावा JSMC वाटर वर्क्स और बरक़ी बोर्ड के अहदेदार भी थे। उन्होंने गंज में साफ सफाई का माहौल इंतजाम की हिदायत दी और कहा कि इस मार्केट का शुमार शहर की अहम तरीन मार्केटों में होता है। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील पर हैदराबाद में बड़े पैमाने पर जश्न उर्दू सहाफ़त मनाया जाएगा।
تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کے بینر تلے منایا جانے والا جشن اردو صحافت کو حکومت کی مکمل سرپرستی حاصل ہوگی۔ اس کا اعلان وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج ان کی زیر صدارت منعقدہ مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ محمود علی نے اس تقریب کو رویندرا بھارتی میں منعقد کرنے اور وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کو مدعو کرنے کا مشورہ دیا۔ اس اجلاس میں صدر نشین میڈیا اکیڈمی علم نارائنا، کمشنر اینڈ سیکریٹری انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن سید عمر جلیل، TUWJ کے جنرل سیکریٹری کے وراحت علی و دیگر موجود تھے۔ بی جے پی لیگل سیل نے ریاست میں عصمت ریزی کے واقعات اور خواتین کے تحفظ میں حکومت کی ناکامی کے خلاف ریاستی ہائی کورٹ کے روبرو زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے MP نے اس احتجاج کو منظم کرنے کی ہدایت دی تھی۔ وکلاء نے سٹی پولیس پر جوبلی ہلز ہائی پروفائل گینگ ریپ سے نمٹنے میں نااہلی کا الزام عائد کیا۔ بی جے پی لیگل سیل کے کنوینر رویندر وشوناتھ اور جوائنٹ کنوینر جی رامانو نے کہا کہ پولیس کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رکن اسمبلی رگھونندن نے اس مسئلے کو اٹھایا اور ان پر مقدمہ درج کیا گیا۔ رگھونندن نے جو ویڈیو وائرل کیا اس میں نہ تو لڑکی کی تصویر دکھائی گئی اور نہ ہی اس کا نام و پتہ بتایا گیا تھا۔ کاکوتپورے کے مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے مانسون سے قبل دبیلپورہ میں جاری نالے کی تعمیر کے کام کا معائنہ کرتے ہوئے اسے اندرون 2 ہفتے مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے اس کام کی تکمیل میں سست روی پر عہدیداروں پر سخت برہمی کا بھی اظہار کیا۔ ان کے ہمراہ MLC ریاض الحسن آفندی، کوآپریٹر سہیل قادری، علمدار والا جاہی اور دوسرے مجلسی قائدین بھی تھے۔ بی جے پی مزدور سیل کے یو گوپال نے آندھرا کی رام کی کمپنی کے ساتھ GSMC کے کنٹریکٹ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس کمپنی کی دھاندلیوں سے وہ مرکزی حکومت کو واقف کرواتے ہوئے تحقیقات کی مانگ کریں گے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے GSMC کے آؤٹ سورسنگ ملازمین کو باقاعدہ بنانے کا وعدہ کیا تھا جو اب تک پورا نہیں کیا گیا۔ مزدور سیل سے وابستہ ملازمین نے LB نگر زون کے سامنے دھرنا بھی دیا اور کہا کہ GSMC میں 15,000 کروڑ روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بلدیہ خلاص ہو چکی ہے۔ گوپال نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات کو اس ماہ کے اواخر تک قبول نہیں کیا گیا تو ملازمین چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی سرکاری رہائش گاہ پرگتی بھون کے سامنے کچرے کا انبار لگا کر احتجاج کریں گے۔ صدر نیشنل وومن کانگریس سنیتا ڈی سوزا نے تلنگانہ میں عصمت ریزی کے واقعات بالخصوص کم عمر لڑکیوں کے نشانہ بننے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ TRS BJP مجلس ایسے معاملات میں سیاست کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی دن کے اخبارات میں 5 کم عمر لڑکیوں کی عصمت ریزی کے واقعات کی خبروں سے دل دہل جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ رکن اسمبلی کا کم عمر لڑکا بھی ایسے واقعے میں ملوث پایا گیا۔ سنیتا ڈی سوزا نے عصمت ریزی کے واقعے کا شکار ایک لڑکی سے ملاقات کرنے پر ان کی پارٹی کے ریاستی صدر کو گرفتار کیا گیا جو کہ پولیس ظلم سے کم نہیں ہے۔ ریلوے پولیس سکندرآباد نے ٹرینوں میں سرقہ کرنے والے 2 عادی سارقین رنجن کمار اور راجو رستوگی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس انورادھا نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمین کے قبضے سے 55 تولے طلائی زیورات اور دوسری اشیاء برآمد کی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین 2019 سے پولیس کی گرفت سے بچ رہے تھے۔ سکندرآباد میں رافیل بس سٹاپ کے پاس ایک شخص سائی ریڈی ATM سے رقم نکالنے کے دوران 7,000 روپے کی رقم سے محروم ہو گیا۔ پولیس رام گوپال پیٹ نے بتایا کہ سائی ریڈی کو ATM سے رقم نکالنے میں کچھ دشواری ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص وہاں پہنچ گیا اور اس کی مدد کے بہانے اس کے اکاؤنٹ سے 7,000 روپے نکال لیے اور فرار ہو گیا۔ پولیس تحقیقات میں مصروف ہے۔ زنخواؤں کی تنظیم نے کم عمر لڑکی کی عصمت ریزی سے متعلق ویڈیو وائرل کرنے پر BJP رکن اسمبلی رگھونندن کے خلاف مزید سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں عابد روڈ پولیس اسٹیشن میں ان زنخواؤں کی تنظیم نے ایک شکایت درج کروائی اور کہا کہ انہیں فوری گرفتار کیا جانا چاہیے۔ جج روی کمار دیواکر جنہوں نے وارانسی میں گیانواپی مسجد کمپلیکس کے ویڈیو سروے کا حکم دیا تھا نے منگل کو اتر پردیش کے حکام کو مطلع کیا انہیں ہاتھ سے لکھا ہوا دھمکی آمیز خط ملا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم ڈائریکٹر جنرل آف پولیس DGP اور وارانسی پولیس کمشنر کو لکھے گئے خط میں دیواکر نے کہا کہ انہیں یہ خط موصول ہوا ہے جو مبینہ طور پر اسلامی آغاز موومنٹ کی جانب سے کاشف احمد صدیقی نے رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے لکھا ہے۔ ہندوستان کی لیجنڈ خاتون کرکٹر متالی راج نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔
انہوں نے ایک بیان جاری کر کے مداحوں کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ متالی نے لکھا، اتنے سالوں سے آپ کی محبت اور حمایت کے لیے آپ کا شکریہ۔ میں اپنی دوسری اننگز کے لیے آپ کا آشیرواد اور تعاون چاہوں گی۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI کی مانیٹری پالیسی کمیٹی MPC نے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے مسلسل دوسرے مہینے پالیسی شرحوں میں اضافہ کیا ہے، جس سے عام لوگوں کے لیے گھر، کار اور دیگر قرضوں کی قسطوں میں اضافہ ہوگا اور قرض مزید مہنگے ہو جائیں گے۔ RBI کے گورنر شکتی کانت داس کی صدارت میں MPC کے سہ روزہ میٹنگ کے بعد آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ متفقہ طور پر لیا گیا ہے۔ مہنگائی اور روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ نے عالمی میں بے یقینی اضافہ کیا ہے اور سپلائی چین کو بھی متاثر کیا ہے، جس کے باعث دنیا بھر میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کا اثر ہندوستان پر بھی پڑا ہے۔ داس نے کہا کہ کمیٹی نے ریپو ریٹ کو 50 بیسس پوائنٹ سے بڑھا کر 4.90% کر دیا ہے۔ اسٹینڈرڈ ڈپازٹ سہولت کی شرح میں بھی نصف فیصد اضافہ کر کے 4.65% اور مارجنل اسٹینڈنگ فیسلٹی 5.15% کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کمیٹی نے ترقی میں مدد دینے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے موقف کو تبدیل کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم القاعدہ مسلمانوں کے لیے مصیبت ہے اور وہ ان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر انسانیت کو لہو لہان کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتا دیں کہ اس دہشت گرد تنظیم نے ہندوستان میں خودکشی حملوں کی دھمکی دی ہے۔ القاعدہ کے لیڈر لگاتار ویڈیو جاری کر کے مسلمانوں سے متحد ہونے کی اپیل کرتے ہیں۔ حال ہی میں القاعدہ سربراہ ایمن الظواہری نے یوکرین پر روس کے حملوں کے لیے امریکہ کو ذمہ دار بتایا تھا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کے 5233 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ تقریباً 93 دن کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک دن میں 5000 کیسز درج ہوئے۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ کل ایک دن میں 7 نئی اموات ہوئی ہیں۔